أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. میرے معزز محترم علماء کرام اور مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اور میرے محسن کرم فرما مولانا احمد علی صاحب اور مولانا عبدالباسط صاحب، خلیفہ اجل حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام اساتذہ کرام، والدین، سب مبارکباد ہیں. اور سب سے زیادہ مستحق وہ طلبہ جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آج ایک عظیم دولت سے نوازا. مجھے کوئی تفصیل یا اور بھی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں ہے. بڑوں کا حکم ہے تھوڑی دیر تفصیل سے. ہمارے محترم بزرگ صاحب نے بڑی تفصیل سے بڑے اچھے انداز میں بتایا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا نے اس پر بھی روشنی ڈالی کہ قرآن پاک کاغذ پہ ہو اور چیزوں پہ ہو تو اس کا ادب احترام. مجھے یاد پڑتا ہے، اور جو پرانے دوست احباب ہیں کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے مدینہ پاک کا، میں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان مواقع پر کہ قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کے ادب اور قرآن پاک کا دل سے احترام پر اللہ کیا انعام دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک جزدان میں ہو، گھر کے اندر ہے، مسجدوں میں ہے، مدرسے میں ہے، تو ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. حضرت مولانا کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا، چونکہ وہاں کچھ دنوں کے بعد باریاں آتی ہیں، قبر کھودی جاتی ہے، دوسرے لوگ اس میں دفن کیے جاتے ہیں. جہاں مولانا کی قبر تھی جب وہ کھولی گئی تو مولانا کا جسم کفن صحیح سالم. کچھ دنوں کے بعد پھر نمبر آیا، پھر اسی طریقے سے. میں مختصر میں وقت زیادہ ہو چکا ہے. اس کے بعد تیسری بار پھر حضرت والد صاحب بڑے اچھے اس میں محبتانہ انداز میں واقعہ سنایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ویسے ہی جسم بھی، کفن بھی، ساری چیزیں صحیح سالم. اب وہاں نشان لگا دیا ہے کہ اب جب تک دنیا باقی رہے گی وہ قبر دوبارہ نہیں کھولی جائے گی. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مہتاب صاحب، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی. بھائی آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے حیران کن تو پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، اللہ کی طرف سے کیا ان کو انعام کیوں ملا، کیا عمل کیا کرتے تھے. گھر کے لوگ زیادہ جانیں گے، خصوصاً گھر کی جو ہے بیوی ہے، بچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی عالم یا حافظ آتا تو آپ جس چارپائی پر یا جس پر بیٹھے رہتے، حالانکہ اخیر عمر میں بہت تکلیفیں بھی رہتی، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، آپ بیٹھ جاتے، پیر سکوڑ لیتے اور بہت ہی ادب اور احترام سے بیٹھتے. پھر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک جزدان میں ہے اور
گھروں میں الماریوں میں رکھا ہے، اور بھی جگہوں پہ رکھا ہے پڑھنے کے لیے، ہم اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن جن کے سینوں میں ہوتا ہے، جو اللہ کے فضل سے اپنے سینوں میں سمائے رکھتے ہیں قرآن پاک اور حدیث، ہم ان کا احترام جس طریقے سے کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ یہ جملے فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اس ادب احترام کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عنایت فرمایا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ کبھی دکھا دیتے ہیں۔ تو میرے جو اور دوست احباب ہیں وہ اس کا ضرور لحاظ رکھیں کہ یہ جو اسلام کے قلعے ہیں جن کے اندر یہ لوگ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، ان کا دل سے ادب احترام ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہوں، چاہے وہ آپ کے محلے کی مسجدوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کا دل سے احترام ہو۔ اور قرآن پاک مولانا نے جیسے کہا کہ روزانہ آپ تلاوت کا معمول بنائیں، زبانی پڑھیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ روز صبح کو، جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، وہاں بغل میں حضرت کا باغ ہے، اسی میں مدفون ہے، تشریف لے جاتے تفریح کے لیے، ٹہلنے کے لیے ایک منزل تلاوت کیا کرتے تھے حضرت۔ تو تلاوت ضرور کریں، قرآن پاک سے ہمارا قلبی تعلق ہو اور اس کے احکامات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، لگاؤ ہو، اللہ اس پر انعامات دیتے ہیں۔ میں بس ایک بات سنا کے، میری والدہ مرحومہ کے بارے میں والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ماہ مبارک میں ابا جو ہے حضرت کی خدمت میں جانے لگے تو یہ ہوا کہ رمضان ہے، اس کے اندر وقت صحیح گزارنا چاہیے، آ رہا ہے مبارک مہینہ، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے اللہ کو گزارنا پسند ہے اللہ ویسی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل شامل حال فرمائے۔ والد صاحب چلے گئے چتارا، ایک گاؤں ہے اعظم گڑھ میں، اس وقت وہاں والد صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ رمضان میں عورتیں بچیاں آتی ایسے آتی ہیں گھروں میں، والدہ مرحومہ کہتی تھیں بھائی رمضان ہے، بات نہیں کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، وقت ضائع نہیں کریں گے۔ والد صاحب کا معمول تھا، ابھی بھی معمول تھا کہ ہم لوگوں سے رمضان کے بعد پوچھتے تھے کتنا پڑھے، اور پھر جو ہمارے گھر میں بچیاں ہیں بچے پوچھتے تھے اور انعامات دیتے تھے۔ یہ قرآن بھی اتنا، الحمدللہ میرے بھی گھر میں بڑی بچی ہے، 2 بچے حافظ قرآن ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو والد صاحب جب آئے تو والدہ مرحومہ سے پوچھا کہ کتنا پڑھا، بچیوں نے جو تھی بتایا، پہلی بار دیہات میں اس زمانے میں تقریباً 67-68 کی بات ہوگی، 67-8 کی، تو کسی نے 2-3 قرآن، ایک قرآن پہلی بار پڑھا۔ والدہ مرحومہ سے پوچھا، چونکہ مریضہ تھیں وہ، انہوں نے انکار کیا، لیکن جب بہت کہا تو انہوں نے کہا کہ 24 یا 27 قرآن پڑھا۔ رمضان المبارک میں کتنا، مریضہ تھیں، سانس پھولتی تھی، ٹی وی کتنا پڑھا بھائی؟ ہاں۔ اس کے بعد بہرحال تو ایک شغف ہونا چاہیے۔ ان کے انتقال کے بعد بڑے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے قبر پر، تو فرمایا مجھے اس قبر سے ولیہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے عمل سے انعام ملتا ہے، جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ مبارک مجلس، یہ مبارک ساعت جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور اللہ سے 100 نہیں 1000% امید ہے کہ اللہ نے ہم سب کی مغفرت کر دی ہوگی۔ اور آج اس شخصیت کی جس کے سرپرستی میں 1985 میں یہ مدرسہ آیا تھا، ان کی بھی روح خوش ہو گئی ہوگی۔ کہ اس چمن کا باغ کا آج یہ پھل ان کے روح پہ پہنچ رہا ہوگا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں شروع میں بھی بہت پہلے آیا کرتا تھا۔ ہمارے حاجی بدر الدین صاحب مرحوم، حاجی دلدار صاحب، اللہ سب کو غریق رحمت کرے، سب نے بڑی قربانیاں دی۔ حاجی سلیم صاحب جو بھی چلے گئے،
اور جو لوگ موجود ہیں ہمارے یہ علماء کرام، اور بھی جو لوگ محبت کرتے ہیں، موقع بموقع خیال کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور اس ساعت میں جو فرشتوں کا، رحمتوں کا نزول ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ بس میں انہی چند باتوں پر، اصل میرے دوست و عمل ہے، اور دوسری چیز اخلاص ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اس مبارک ساعت کو قبول فرما، ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں جس اعتبار سے، اے اللہ ان بچوں کو آپ نے اپنے فضل سے اپنے قرآن پاک کو سینے میں سمونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ان کے والدین مبارکباد ہیں، اساتذہ کرام اور اس مدرسے کے سارے روح رواں اور جو ہے اے اللہ ذمہ داران حضرات سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ آئندہ بھی اے اللہ انہیں اس طرح اے اللہ توجہ دلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو حافظ کامل عالم بعمل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو حافظ کامل عالم بعمل بنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں ہم سب کی قیامت تک اے اللہ حافظ کامل عالم بعمل بنا۔ اے اللہ جس طریقے سے دولت عطا آپ فرمائی ہے ایسی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس وقت جو کام آپ کو کرنا پسند ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ سارے عالم میں امت پر حالات ہیں، امت کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، کام کے اللہ کوشش کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہر طرح کا اے اللہ فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، آپس میں بھائی چارگی عطا فرما، دین کے بقا کے جتنے ذرائع ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بری نظر والوں کو اگر اے اللہ ہدایت مقدر ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ اس روئے زمین سے پاک صاف فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین امن و سکون کا ماحول فرما، امت کے دین کی، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر روز نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اے اللہ قادیانیت ہے، فتنہ شکیلیت ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں، اے اللہ سارے امتی مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم میں سے جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین اعزاء اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما، جو لوگ ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، کوشش کرنے والوں کو قبول فرما، جو جس حال میں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، قیامت تک کے لیے قبول فرما، اس کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما، کوشش کرنے والوں کو قبول فرما، ہر طرح کا اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی ضروریات کو وقت پر اے اللہ پورا فرما، اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔